الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے عاشق اکبر صفحہ اول پر سے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے. مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1436 سنہ ہجری کے جمادی الاخری کی آج پاکستان میں 22ویں شب ہے، یعنی آج یوم عاشق اکبر کی شب ہے. الحمدللہ برکتوں والی رات ہے. عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. کشمیر میں بھی کہیں نظر آئے تھے کہ بہت سارے عاشقان صدیق اکبر جمع ہو گئے، اور بھی نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہوں گے. میں سب کو ماشاءاللہ جاتلا کشمیر جی باپا، مرحبا. یہ محمودی کابینہ ہے. مرحبا مرحبا. اور باپا اسی طرح ہمارے KPK کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان پر میں بھی پاک گیلانی کابینہ میں کثیر عاشقان رسول موجود ہیں، اور نئی کابینہ گجرات میں بھی. واہ مرحبا 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 اہلا و سہلا و مرحبا. ڈیرہ اسماعیل خان پاک گیلانی کابینہ مرحبا. بخیر راغلے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سب کو یوم عاشق اکبر مبارک ہو. اب آپ کو ہی مبارک ہو. خیر مبارک. ہم کو تارے تارے سیدوں سے پیار ہے. ہم کو تارے سارے سیدوں سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے اور پیارے باپا جان کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور پیارے باپا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قربت و صحبت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، پہلے ہی ان کو قربت کی شہادت عنایت ہو چکی تھی، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ظہور اسلام سے قبل بھی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مابین یعنی درمیان ایسی گہری دوستی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روزانہ تشریف لاتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جس کی صبح و شام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ یہ بخاری کی روایت آپ نے سنی۔ میرے آقا اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ 457 پر فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 16 یا 18 سال تھی، اور جب آپ اسلام لائے اس وقت عمر شریف 38 سال تھی، اور یقیناً دوستی کے وقت سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کم و بیش 20 سال تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 یا 2.5 سال عمر میں بڑے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے عمر میں بھی بڑے تھے، وہ تو ہر طرح سے بڑے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عاشق اکبر کی باہم دوستی کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں حضرات ہم عمر قریب ہم عمر تھے کہ 2-2.5 سال کا فرق اتنا فرق نہیں مانا جاتا، اور ان عمروں میں عموماً ایک دوسرے سے انسیت ہونے کا امکان رہتا ہے۔ نیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے اس محلے میں رہتے تھے جس میں شہر کے بڑے اور مشہور تاجر رہائش پذیر تھے، اور ان کا کاروبار مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمن سے لے کر یمن اور شام کے مختلف علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ ہی تشریف لے آئے تھے، تو ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے دونوں حضرات میں ملاقات کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، اور پھر دونوں ہستیوں کے درمیان اچھے خاصے مراسم پیدا ہوئے، اور یہ مراسم
آہستہ آہستہ گہری دوستی میں تبدیل ہوئے. نیز کاروبار ایک ہونے کے ساتھ ساتھ طبیعتوں میں نہایت نفاست تھی. کفار قریش کی بت پرستی اور مشرکانہ عقائد و نظریات سے دونوں حضرات ہی سخت بیزار تھے، اور یہ دونوں ہستیاں ان تمام غلط رسوم و عادات اور اطوار سے محفوظ تھے جن میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کے دیگر لوگ مبتلا تھے. الغرض یہی مشترکہ صفات گہری دوستی اور قربت کا ذریعہ بن گئی. نیز اسلام کے بعد اس میں مزید ایسا استحکام پیدا ہوا کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. نیز آپ کے وصال کا سبب کیا تھا؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی عاشق اکبر. عاشق اکبر بنے بہت بڑا عاشق. چنانچہ مشیر رسول انور عاشق شہنشاہ بحر و بر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان روح پرور ہے: مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ان نظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا. نمبر 2، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا. اور نمبر 3، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا. ایک شاعر نے بڑے عمدہ اشعار کہے: میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے نے آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. الحمدللہ اللہ داور جل جلالہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری فرما دی. نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر و حضر میں رفاقت محبوب اکبر
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میسر رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا۔ نمبر 2، اسی طرح دولت لٹانے کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال و سامان سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور نمبر 3، مدار پورانوار میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رفاقت و قربت عنایت فرمائی گئی۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر سے مالو جان سے اولاد سے پیارا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بندہ 3 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ نمبر 1 جان، نمبر 2 مال، اور نمبر 3 اولاد۔ عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تینوں چیزیں رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کی۔ جان کس طرح قربان کی؟ اس طرح کے ہجرت مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما کے موقع پر سرکار نامدار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رازدار و جانثار، یار غار و یار مدار حضرت سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جانثاری کی جو اعلیٰ مثال قائم فرمائی، واقعی وہ بے مثال ہے۔ تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ مختلف کتابوں میں اس مضمون کی روایات ملتی ہیں کہ جب اللہ کے حبیب لبیب بے چین دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے قریب پہنچے تو پہلے عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے، صفائی کی، تمام سوراخ بند کیے، آخری 2 سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک پاؤں سے ان دونوں کو بند کیا۔ پھر مکی مدنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی درخواست کی، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے وفادار یار غار و یار مدار صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر سر انور رکھ کر محو استراحت ہو گئے، یعنی آرام فرمانے لگے۔ اس غار میں ایک سانپ موجود تھا اور اس سوراخ میں بل پر ان کا پاؤں رکھا ہوا تھا، چنانچہ اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پاؤں میں ڈس لیا، مگر قربان جائیے اس پیکر عشق و محبت پر کہ درد کی شدت و کلفت کے باوجود محض اس خیال سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام و راحت میں خلل واقع نہ ہو، بدستور ساکن و صامت یعنی بے حرکت و خاموش رہے، مگر تکلیف کی شدت کے سبب غیر اختیاری طور پر چشمان مبارک یعنی پاکیزہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اور جب اشک عشق کے چند قطرے محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے وجہ کریم یعنی کرم والے مبارک چہرے پر نچھاور ہوئے تو شاہ عالی وقار ہم بے کسوں کے غمگسار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ استفسار فرمایا، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈسنے کا واقعہ عرض کیا۔ قربان جائیے
طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی مبارک تھوک ڈسے ہوئے حصے پر لگایا، فوراً آرام آ گیا۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت چلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت چلی ہے۔ منزل صدق و عشق کے رہبر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور غار ثور والی حکایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا، یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایڑی تو رکھ دی سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، ایڑی تو رکھ دی سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، منزل صدق و عشق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کچھ ہے خاطر سرور رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امام عشق و محبت یار ماہ رسالت عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر ہجرت کی بے مثال الفت و عقیدت کو سراہتے ہوئے عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت عظیم البرکت میرے آقا نعمت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے عرض کروں گا کہ انہوں نے خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ پر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زانو پر سر انور رکھ کر استراحت فرمائی، آرام کیا، تو وہ وقت وہ تھا کہ مولا مشکل کشا نے ابھی تک اثر پڑھی نہیں تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اب آہستہ آہستہ سورج جو تھا وہ غروب کی طرف جا رہا تھا، اور مولا مشکل کشا بے قرار تھے، اب فیصلہ کر نہیں پا رہے تھے کہ کروں تو کیا کروں، اگر میں
نماز بچانے جاتا ہوں کہ قضا نہ ہو جائے، تو جن کے صدقے نمازیں ملی ہیں ان کے حرم میں خلل ہوا جا رہا ہے، کروں تو کیا کروں؟ ان کے حرم میں خلل ڈالوں یا نماز کا وقت سنبھالوں؟ تو اتنے میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں کھل گئیں اور سورج ڈوب چکا تھا۔ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ نماز قضا ہو جائے لیکن محبوب کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو اب نماز قضا ہو گئی تھی، بے قرار تھے، تو جب آنکھ کھلی دیکھا کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا، حضرت علی کو دیکھا کہ بے قرار ہے، اضطراب ہے۔ فرمایا کیا ہوا علی؟ تو عرض کیا حضور نماز قضا ہو گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باریا خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی رحمت سے دعائے مصطفیٰ جان رحمت قبول ہوئی اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ سبحان اللہ۔ پھر عصر کا وقت ہو گیا اور مولا مشکل کشا نے نہ قضا بلکہ عصر کی نماز ادا کی، وقت کے اندر ادا کی۔ مگر مولا مشکل کشا تو اپنی نماز جو تھی وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام پر قربان کر چکے تھے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ یعنی عصر کی نماز واری، عصر تمام نمازوں میں وہ فضیلت میں بڑھ کر ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ مولا مشکل کشا نے نماز کی قربانی دی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی قربانی دی۔ جان کی حفاظت یہ تو سارے فرائض میں بڑھ کر ہے، جان نہ جائے، صدیق اکبر کی فضیلت بھی زیادہ ہے نا۔ اچھا، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا اب معجزات کا تذکرہ ہے؟ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز۔ صدیق اکبر ورنہ سانپ کے ڈسنے سے بچنے والے تو تھے نہیں، وہ وفات پا جاتے، تو ان کو تھوک مبارک لگا کر جان بخش دی، دوبارہ انہیں بچا لیا ان کو۔ مولا مشکل کشا کے لیے سورج لوٹا کر عصر کی نماز وقت کے اندر پڑھا دی۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ فروع یہ فرع کی جمع ہے، فرع مانے شاخ، ٹہنی۔ تو جڑ جو ہوتی ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ٹہنی کی اہمیت اس سے کم ہوتی ہے۔ کہ جڑ اگر اکھڑ جائے زمین سے ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی۔ ٹہنیوں کی زندگی جڑوں سے وابستہ ہوتی ہے، تو جڑ کو اصل کہتے ہیں۔
اور اصل کی جمع اصول، جڑوں کی بھی جڑ. جڑوں کی جڑ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. بندگی، بندگی کے معنی ہے غلامی. معاذ اللہ بندگی کے یہاں معنی عبادت نہیں لیا جائے گا. بندگی ویسے بھی عربی لفظ نہیں ہے، یہاں مراد ہے غلامی. سرکار کی حقیقی غلامی جو ہے نا، یہ تمام فرائض کی بھی اصل ہے. یعنی اپنے آپ کو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام تسلیم نہ کرے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا نہ مانے، وہ ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے، سجدے کرتا رہے. ٹکرے سجدے نہیں ہے، وہ شیطان کے ساتھ باندھ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یہ کسی روایت کا نہیں کہہ رہا کہ باندھا جائے گا شیطان کے ساتھ. یہ میں اپنا اس پر مطلب یعنی کہ اشتعال ظاہر کر رہا ہوں کہ ایسا مردود جو ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے، جہنمی ہے، کہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں ہوں. ہماری عظمت تو غلامی میں. کاش یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے. یعنی ہم تو غلامی کا دم بھر رہے ہیں. کاش پیارے آقا بھی کرم فرما دیں کہ ہم نے آپ کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا. کاش ایسا ہو جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہ کہہ دے جناب ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جس کا میں نے اردو سمجھو کسی شاعر کا آسان اردو شعر آپ کو سنا کر سمجھا دیا. تو اللہ کرے کہ ہم آقا کی غلامی سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں. اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں اپنے آقا کے قدموں میں شہادت کی موت عنایت فرما دے. کہیے آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ تو جان قربان کرنا ہوا. اب مال قربان کرنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین وہ خوبیاں بیان کی جا رہی تھی نا، جان قربان، مال قربان اور اولاد قربان. تو مال قربان کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال محبوب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا. حتیٰ کہ بارگاہ نبوت سے یہ مشکبار فرمان سنا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر. یعنی مجھے کبھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا. بارگاہ نبوت سے یہ عظیم بشارت سن کر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری جان کے اور میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اللہ اکبر. آپ کی مالی سخاوت کا ایک عظیم تاریخی واقعہ جو مشہور ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر
جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اغنیاء یعنی مالداروں اور ارباب ثروت یعنی دولت مندوں کو حکم دیا کہ اللہ رب العباد عز و جل کی راہ میں جہاد کے لیے مالی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے خورد و نوش یعنی کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے. محبوب رحمان شاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان رغبت نشان کی تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا کے لیے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت میں پیش کی وہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا مال و متاع رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سراپا صداقت کی مالی سخاوت دیکھ کر استفسار فرمایا یعنی پوچھا کیا اپنے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ بصد ادب و احترام عرض گزار ہوئے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کافی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا اس واقعے کو اس طرح نظم کیا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بسے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بسے صدیق کے لیے خدا کا رسول بسے صدیق کے لیے خدا کا رسول بسے. اولاد قربان کرنے کی بھی حکایت سن لیجئے کہ ایسا تو کون باپ ہوا. اللہ اکبر. امیر المومنین عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ایک جنگ میں مقابلے کے لیے بلایا کہ عبد الرحمن آؤ آج باپ بیٹے دو دو ہاتھ ہو جائے. لیکن سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیا کہ نہیں کیونکہ میرے آقا تو روشن ضمیر تھے. اللہ اور رحمان عز و جل کی عطا سے غیب دان تھے. جانتے تھے کہ عبد الرحمان کا بھی وقت نہیں آیا بلکہ اس کے مقدر میں تو ایمان کی سعادت ہے. الحمدللہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی کا رتبہ پایا اور ہر صحابی جنتی ہے الحمدللہ. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے لختے جگر کو للکار دیا تھا کہ اس وقت تو میرے محبوب کے دشمنوں میں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو آ جا میرے مقابلے پر ہے نا. اس کو تو تلوار کے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو یہ صدیق اکبر تھے عاشق اکبر تھے انہی کا حصہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول با کمال و بے مثال کی دولت لازوال سے کس قدر مالا مال تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز کے احوال بی بی آمینہ کے لال پائے کرے حسن و جمال
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق بے مثال کا مظہر اتم یعنی کامل ترین اظہار ہے۔ امی نبی رسول ہاشمی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں سنجیدگی غالب آ گئی، سنجیدہ ہو گئے، یعنی گویا خوشیاں چھن گئیں کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کہ ساری خوشیوں کا وہ قبلہ و کعبہ یہی تھے، خوشیوں کا۔ اب وہی پردے ظاہری سے ہٹ گئے، اب کس کو دیکھ کر خوشی مناؤں، کس کی باتیں سن کر خوشی حاصل کروں؟ غم مصطفیٰ میں سنجیدہ ہو گئے۔ یہاں ایک نابینا شاعر کا شعر، ان کے اپنے جذبات عرض کرتا ہوں۔ جب وہ مدینے سے پلٹے تو غالباً اپنے مدینے سے واپسی، بلکہ وہ غالباً کیا وہ مزار یہی ہے کہ مدینے سے واپسی کا اس میں تذکرہ ہے۔ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب سنجیدہ سنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب سنجیدہ سنجیدہ۔ تو عاشقان رسول جب مدینے سے جدا ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو عاشق صدیق اکبر جب مدینے والے سے جدا ہو جائیں تو کیوں رنجیدہ نہ ہو، کیوں غمگین نہ ہو، کیوں سنجیدہ نہ ہو جائے؟ چنانچہ سنجیدگی آپ کے اندر غالب ہو گئی اور تقریباً 2 سال 7 ماہ پر مشتمل اپنی بقیہ زندگی کے لیل و نہار یعنی شب و روز گزارنا دشوار ہو گیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یاد سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بے قرار رہنے لگے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا اصل سبب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات تھا، کہ اسی کے صدمے سے آپ کا مبارک بدن گلنے لگا، اور یہی وفات کا باعث بنا۔ چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، مدینے میں چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔
ایک اور عاشق رسول کا شعر یاد آ رہا ہے. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے مجھ سی گئی ہے. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے مجھ سی گئی ہے. فضا سونی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ قربان جائیے کہ بے شمار بشارتوں سے نوازے گئے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ کھڑے دیکھا. اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملائے اور گلے لگایا، اور ان کے دہن یعنی منہ کو چوم لیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا، کیا سرکار ابو بکر کا منہ چومتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یا ابا الحسن منزلت ابی بکر عندی کمنزلتی عند ربی، یعنی اے ابو الحسن، ابو بکر کا رتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور. اے عاشقان صدیق اکبر، یقیناً عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت بھرے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ. عشق و وفا میں عاشق اپنی ذات کی پرواہ نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کی دلی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ رضا محبوب کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دے. کاش ہمارے اندر بھی کوئی عشق رسول کا سچا جذبہ پیدا ہو جائے. افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب مسلمانوں کی اکثریت کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ عشق و محبت کے کھوکھلے نعرے لگاتے اور جان و مال لٹانے کے محض زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں. ظاہری حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا ان کے نزدیک دنیا کی قدر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ معاذ اللہ اسلامی اقدار کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. نبی رحمت، غم گسار امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی پابندی کا کچھ لحاظ نہیں. غیروں کی نقالی میں اس قدر محبیت کہ اتباع سنت کا بالکل خیال نہیں. کاش ہم زبانی دعووں کے بجائے عملی طور پر عاشق رسول بن جائیں، مخلص عاشق رسول بن جائیں، پکے نمازی بن جائیں، سنتوں کے عادی بن جائیں، اور رائے خدا میں جان دینے کی تو باری جب آئے گی تب آئے گی. کاش مالی قربانی کے مواقع تو ملتے رہتے ہیں، ان میں کچھ مالی قربانیاں بھی ہوتی رہیں، اپنی نیند کی قربانی بھی ہو،
کاش اپنے وقت کی قربانی بھی ہو. نعرہ تو لگائیں گے کہ جان بھی قربان ہے، اور جہاں ان سے 3 دن مانگیں گے نا مدنی قافلے کے لیے ان جان قربان کرنے والوں سے، تو سانپ سونگ جائے گا ان کو. میں ان کے عشق کی بات کر رہا ہوں جن کو سانپ نے سونگا نہیں، ڈس لیا تھا، اور یہاں اپنے کو سانپ سونگے تو شاید سونگنے سے ہی دم نکل جائے. سانپ سونگنا یہ محاورہ ہے، حقیقت میں سانپ سونگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ ہم کو 3 دن کا نام پڑے مدنی قافلے میں سفر کا تو سانپ سونگ جائے، چپ ہو جائے، یا طرح طرح کے ہیلے بہانے نکالنے شروع کر دیں، سب کچھ یاد آنے لگے کہ یوں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے. اور پکنک کی بات آئے تو منہ میں پانی آ جائے. پکنک کے لیے ہر وقت تیار ہے، کچھ یاد نہیں آئے گا، گھومیں گے پھریں گے، سیر و سیاحت کریں گے، لیکن راہ خدا میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے.